بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئے قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ ہمارے پچھلی اقساط کو پسند کرنے کے لیے میں اپنے تمام ناظرین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کا مقصد حضرت میاں محمد بخش صاحب کے کلام سیف الملوک کا تشریح اور ترجمہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کہ سیف الملوک میں میاں صاحب نے دعا کو کس طرح بیان کیا ہے کہ دعا کیا ہے، دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو سلسلہ سیف الملوک شناسی ہے، اس میں ہم نے کافی سے موضوعات پہ جو ہے وہ پروگرام کیے ہیں۔ آج جو خصوصاً آپ نے ایک موضوع چنا ہے دعا والا، اس کے حوالے سے بتائیں کہ میاں صاحب نے دعا کے حوالے سے کیا جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ دعا اور اس کی کیا حیثیت کیا ہے دعا کی، تو یہ بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ کل نبی محتاج انہ دے او سرتاج تماما، آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلامہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت نیوز چینل کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں جو حصول علم کے لیے ایک درسگاہ کی صورت میں ملا۔ گلبہار بیٹے کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا، کہ اپنے رب سے ہمیں کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ ہماری کیسے رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ ہے فرمانے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرف عین واصلح لی شانی کلی۔ ہمارا علم ناتمام ہے، محدود ہے، ہماری عقل خام ہے، ہم شیطان کے وسوسہ اندازیوں کا صحیح طور پر اندازہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بچنے کا طریقہ اور راستہ صرف یہی ہے کہ ہم صدق کے دل سے، عجز و نیاز سے، اپنی بے بسی کا پورا اعتراف کرتے ہوئے ہر قدم پر بارگاہ الہی میں التجا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ دعا کے لیے بھی عجز و انکساری جو ہے پہلا اصول ہے، سب سے پہلا اصول ہے بیٹا، سب سے پہلا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندے کا اس سے مانگنا بہت پسند ہے، کیونکہ اس کی ذات تو ہے ہی عطا ہی عطا، صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیا مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ تو ان برگزیدہ ہستیوں یعنی اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقہ سے اپنی کلام میں ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ تو ایک تو ہر دعا کے اول و آخر درود شریف کا پڑھنا جو ہے یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے بیٹا۔ بے شک۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ضرور کریں۔ پہلے حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کی صفات کا تذکرہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ تو اب قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ الہی میں ہمیں جو دعائیں سکھا رہے ہیں، جو مانگی ہیں اور جس طرح مانگی ہیں وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ باج سکھائے تیرے ربا کوئی دوا نہ آوے۔ یہاں تصدیق کیا کہ تیرے سکھانے کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے۔ باج سکھائے تیرے ربا کوئی دوا نہ آوے، ایکو حرف بتیرا، ایک ہی حرف کافی ہوگا، ایکو حرف بتیرا، تیرا فضل جدو سکھاوے۔ پھر ایک ہی حرف بہت ہے، پھر زیادہ لمبی دعائیں نہیں مانگنی پڑیں گی کیونکہ وہ اس کے فضل کے ساتھ عطا ہوئی ہوگی۔ تو اے مولا کریم مجھے وہی دعا آئے جو تو مجھے سکھائے گا، اور اے میرے رب جو دعا تو مجھے سکھائے گا اس کا ایک حرف ہی میرے لیے کافی ہوگا، ایکو حرف بتیرا تیرا فضل جدو سکھاوے۔ تو آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ میرے رب کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، یہ میں نے اپنے سے نہیں بنائی ہیں، یہ میرے رب کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جیوں جیوں عقل کسے نوں بخشیں تیوں تیوں کرے دعائیں، جتنا جتنا کسی کو عطا کیا ہوا ہے، جیوں جیوں عقل کسے نوں بخشیں تیوں تیوں کرے دعائیں، جو مقبول تیرے در مینوں او دعا سکھائیں۔ کہ جیسا جیسا جس کا علم و فہم ہوگا وہ ویسی ہی دعا مانگے گا۔ تو اے مولا کریم مجھے وہی دعائیں سکھانا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں انشاءاللہ۔ آگے فرماتے ہیں تدھ میرے تے کرم کمائے دتیاں بہت انعاماں۔ ٹھیک۔
تد میرے تے کرم کمائے دتیاں بہت انعاماں ذرہ شکر نہ ہویا میں تھی عمر گئی وچ کاما. کاما سے مراد ہے کہ بیکاری میں عمر میری گئی ہے. یہاں بھی دیکھیں تزکیہ نفس کا وہ سلسلہ ساتھ یعنی کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو دعا بھی مانگتا ہوں تو یا اللہ تو ہی مجھے سکھا کہ میں نے دعا کیسے مانگنی ہے کیسے مانگنی. یہ بھی جو انکساری ہے کہ اعلیٰ مثال. بے شک بے شک. مولا تو نے مجھ پر بے حد کرم کیا, تو میرے تے کرم کمائے بہت کرم کیا اور بے حد نوازا, لیکن میں تیرا شکر نہ ادا کر سکا اور ساری عمر نہ شکری میں گنوا دی اور بیکار میں گنوا دی. اب دیکھیں نا آج ہم کس مقام پہ ہیں. بالکل. تو آگے فرماتے ہیں جو دتا سو تو ہی دتا. اقرار ہے, جو دتا سو تو ہی دتا, کچھ کروں نہ آندا, اپنے سے کوئی چیز نہیں ہے. میں بھی چیز تیری رب سائیاں وافر کیا نہ جاندا. سبحان اللہ. میرا اپنا کوئی علم نہیں, میری اپنی کوئی کمائی نہیں, جو بھی عطا ہوئی ہے وہ تیرے فضل و کرم سے ہی ہوئی ہے. اور اس سے آگے میں کیا کہوں, مالک و مولا میں بندہ بھی تیرا, اور میرے پاس جو اساس جو علم ہے وہ بھی تیری عطا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو دعائیں قرآن کریم میں وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں. تو ان تمام دعاؤں کو آپ نے پنجابی زبان میں ترجمہ کر کے میرے جیسے کام علموں کے لیے آسانی فرما دی ہے. تو بیٹا ایک تو وقت کی بھی تنگی ہے, دوسرا میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے. حقیقت جو بات ہے وہ میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے کہ آپ ہمیں سکھا رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا اپنا فضل کیا ہے. یہ الحمدللہ جتنا کیا ہے وہ الحمدللہ. تو صاحب علم ہی اس کی تشریح کر سکتے ہیں. یوں تو آپ کے کلام کا ہر شعر قرآن کریم کی آیات اور حدیث قدسیہ کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے. بے شک, بالکل. بہرحال چند اشعار پیش خدمت ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب نے کیسے کیا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ ہے کہ سر نامے دا نام اسے دا جو صاحب انعامہ. سر نامے دا نام اسے دا سے مطلب شروع اللہ کے نام سے. ٹھیک. جو بھی میں شروع کرنے لگا ہوں, لکھائی دعا ہے جو کچھ بھی ہے وہ میں اللہ کے نام سے ہی شروع کرنے لگا ہوں. سر نامے دا نام اسے دا جو صاحب انعامہ, روز بروز پچاوے روزی کیا خاصاں کیا آما. کہ اس میں دیکھیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو انعامات بخشنے والا ہے. رحمان اور رحیم ہے, یہ اس کی انعامات ہیں نا, رحمت بھی اس کی انعام ہے, یعنی رحمان رحیم اور کرم کرنے والا ہے. تو آگے جا کے بتاتے ہیں کہ نام وراں دیا نامہ ہوتا ہے, نام تیرا سر نامہ. یہاں پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ کا بھی کتنی جگہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے, یعنی ہر جگہ اللہ کے نام کو مقدم رکھا, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. نام وراں دیا نامہ ہوتا ہے, نام تیرا سر نامہ, کن تیری وچ راہ نہ پایا کیا خاصاں کیا آما. کہ تمام ناموروں کے نام شروع ہی تیرے نام سے ہوتے ہیں, اور تیری کن کو آج تک نہ کوئی عام اور نہ خاص سمجھ سکا ہے. پھر آگے ایک جگہ پھر فرماتے ہیں سر نامے دا نام سچے دا, اسی کا سر نامے دا نام سچے دا, کیتا کارج جس نے, کارج ہوتا ہے تخلیق کرنا, جس نے یہ دنیا کائنات بنائی ہے. تو سر نامے دا نام سچے دا, کیتا کارج جس نے, کن اودی دا کوئی نہ واقف پیت لبے سب کس نے. کسی کو بھی پورے کا پورا کوئی علم نہیں ہے. تو الحمد آگے جا کے آ جاتا ہے کہ شروع اسی پاک ذات کے نام سے جس نے کائنات تخلیق کی اور اس کی کن سے کوئی واقف نہیں ہے. پھر آگے آ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے. تو میاں صاحب اس کا کیسا ترجمہ فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ اول حمد ثناء الہی الحمدللہ رب العالمین. اول حمد ثناء الہی رب العالمین, جو مالک ہر دا. اللہ بے شک, اس دا نام چتارن والا, ہر میدان نہ ہردا. تو اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دا, یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو آگے جا کے ہے کہ لا ریب فی ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, پرہیزگاروں کے لیے متقین کے لیے ہدایت ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا کیسے ترجمہ کیا کہ آما بے اخلاصاں گئے خاصاں دی گل کرنی, میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں گئے چادر نہیں. یعنی بے علموں نہ سمجھوں کے سامنے حقیقت یا اصلیت کا اظہار کرنا ایسا ہی ہے جیسے میٹھی کھیر کتوں کے سامنے رکھ دی جائے, یعنی جس کو پہچان ہی نہیں ہے. تو آگے جا کے جب آ جاتا ہے ایک وہی دعا جو ہم پچھلے میں بھی پڑھ چکے ہیں, پچھلی ایپیسوڈ میں, کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. تو اس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا ہے کہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ.
بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ کل زمانے میں ہو جائے. تو اسی طرح یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کا ترجمہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اول حمد خداوند تائیں، لا الہ الا انت سبحانک، اول حمد خداوند تائیں. بالکل سیم، بالکل ٹھیک. اول حمد خداوند تائیں بخشن ہار گناہاں، انی کنت من الظالمین، ظلم بے ادبی جو میں کیتی بخشش اس تھی چاہاں. حرف بے حرف، حرف بے حرف، بے شک بے شک، اس میں شک نہیں ہے. تو سب سے پہلے تعریف اس خدا کی جو عبادت کے لائق ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور میں نے جو اپنے نفس پہ ظلم کیا، بے ادبیاں اور نافرمانیاں کی ہیں، اس کی بخشش کا طالب علم، اس کی بخشش کا طالب علم. آگے ایک دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں بے زیادتی کی، ظلم کیا، اگر تو نے میں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ اپنی زبان میں کیسے فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. رب جبار قہار سنیدہ خوف پلا اس بابوں، بہت زیادہ خوف ہے کیونکہ وہ جبار و قہار دونوں صفات کی بڑی زبردست والی یہ صفات ہیں. رب جبار قہار سنیدہ خوف پلا اس بابوں، پلا سے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، تو ہے ستار غفار ہمیشہ رحم امید جناب. ساتھ ہی پھر وہ اس کی ستاری اور غفاری کا بھی ذکر جو ہے کہ وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، اس لیے امید بھی ہے اس کی بارگاہ سے، جیسے اس نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ بھی اس کا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو کیتا سو پلیاں کیتا سر پر میں تقصیری، جو کیتا سو پلیاں کیتا سر پر میں تقصیری، نادانی اور نہ سمجھی میں کیا ہے جو کچھ بھی میں نے کیا غلط کام کیا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہا، بد عملاں دے کام کمائے کر کے ویس فقیری. کیا نفی ہے اپنی، کیا نفی ہے کہ جو برا کام تھا وہ میں نے کیا ہے لیکن روپ دھارا ہوا تھا فقیروں والا کر کے، ویس فقیری، فقیروں والا لباس پہن کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے ایک دعا ہے وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو. تو اس کا سرکار میاں صاحب نے جو ترجمہ کیا دیکھیں، کر محتاج نہ غیر اپنے داتیں در ہاں سوالی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں صرف اپنا محتاج کر، اپنے سے غیر جو بھی چیز ہے اس کا محتاج مجھے نہ کرنا، اس محتاجی سے بچانا. کر محتاج نہ غیر اپنے داتیں در ہاں سوالی، مرداں وچ رلائے جیڑی دے او ہمت علی. وہی مرد آگے پھر مرد حق، مرد حق، ٹھیک، مرد مومن. مولا تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں، مجھے صرف اپنا محتاج کرنا، ہر کسی غیر کی محتاجی سے بچانا، اور وہ ہمت اور طاقت، وہ استقامت عطا فرما جو مجھے مردوں میں شامل کر دے. مرد حق والی طاقت، مرد حق والا ایمان عطا فرما دے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں بیٹا. یوں تو یہ سلسلہ بہت ہی وسیع ہے لیکن وقت کی قلت ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر سے مختصر وقت میں، اور یہ تو میاں صاحب کی جو دعائیں ہیں انہوں نے جو قرآن پاک سے اخذ کی ہیں. بالکل بے شک بے شک. تو قبلہ میاں صاحب نے ان دعاؤں میں رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ ساتھ اپنی بے بسی، بے کسی، ندامت اور شرمندگی، اپنے گناہوں کے اقرار کو بارگاہ الہی میں اس انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بارگاہ الہی میں ہماری پہنچتی ہے دعا. تو فرماتے ہیں کہ وڈیاں مہراں والے آسائیاں رب غریب نوازا. پہلے ان کی تعریف کر رہے ہیں اپنے رب کی کہ تم میرو محبتوں والا، وڈیاں مہراں والے آسائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت کا دروازہ. جب دروازہ ہی کھل جائے گا تو پھر کچھ رہ نہیں جائے گا. تو یہاں سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کی ہے، وڈیاں مہراں والے آسائیاں. رحمت اس کی ہے ہی بے حساب ہے لیکن اس کی محبت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے جو انسان کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ رب کی محبت ہے. میاں صاحب نے یہ تو بڑی ایک جامع قسم کی 2 مصروں میں دعا جو ہے وہ مانگ دی ہے. پہلے مصرے میں جب انہوں نے میاں صاحب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا اور دوسرے میں اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل کی طلب کی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو جب فرماتے ہیں کہ اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت کا دروازہ، تو جو رحمت بھی کتنی مانگی ہے کہ اپنے فضل و کرم سے رحمت کا دروازہ ہی کھول دے.
تو اب کیا کسر رہ گئی ہے، اب کیا مانگنا ہے ہم نے، باقی کچھ رائے نہیں ہے. جب دروازہ کھل جاتا ہے رحمت کا تو پھر یعنی کہ اللہ سے وہ بات آ گئی کہ ہم نے کتنا مانگنا ہے، تو اللہ سے اللہ کی قدرت یہ بتا رہے ہیں کیسے مانگنا ہے. ہم تو مانگتے ہیں کہ اللہ بیٹا نہیں تو بیٹا دے دے، نوکری نہیں تو نوکری دے دے، یا اللہ بھائی نہیں تو بھائی کی بس جاب، لیکن وہ کیا مانگ رہے کہ رحمت کا دروازہ ہی کھول دے. یہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا بے ہے. شک. تو آگے جا کے فرماتے ہیں کہ کی کھٹیا کی وٹیا گئے نہ کچھ ہاتھ نہ پلے. ہائے ہائے، آپ نے دیکھیں آپ ان کا اظہار. کی کھٹیا کی وٹیا گئے نہ کچھ ہاتھ نہ پلے، بوا منگ کریم سچے دا رکھ چولی کچھ کلے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ، اور یہ ہے مانگنے کا انداز، اور یہ ہے مانگنے کے الفاظ. تو پھر فرماتے ہیں اور کسے کچھ عمل ہوئے گا بد عملی ہاتھ میرے. یہ اپنی بے بسی کا اور بے کسی کا اظہار اور اپنے گناہوں کا اقرار کہ اور کسے کچھ عمل ہوئے گا بد عملی ہاتھ میرے. اے مسکین نواز، یہاں پھر تعریف اللہ تعالیٰ کی کہ تو مسکین نواز بھی ہے، تو غریب نواز بھی ہے، تو میرو مکتمل. اے مسکین نواز خدایا کرم نیارے تیرے کرم کی تو حد ہی نہیں ہے نا اس میں. تو پھر آگے فرماتے ہیں جو عیب جگت وچ پارے سبوں میں در آئے. قربان جاؤ. جو عیب جگت وچ پارے سبوں میں در آئے، کیڑے کیڑے گن گن دساں انت نہ پایا جائے. کہ دیکھیں کہ جو پارے مراد ہے عیب پارے سے گناہ کبیرہ، یعنی ہر ایک کا اعتراف کر رہے ہیں. وہ سب میں نے کیے ہیں، سب وہ میں دار آئے وہ میں نے کیے. کیڑے کیڑے گن گن دساں انت نہ پایا جائے. میں کتنی کی گنتی کروں، ان کا تو شمار ہی نہیں ہے جو گناہ میں نے کیے ہیں. یہ انداز ہوگا تو پھر رب کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئے گی. تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے ان کے ایک بندے کا، تو ایسے ہی ہے کہ پھر بھی اللہ کی رحمت جو اگر جوش میں آ جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، غفور الرحیم ہے. بے شک. پھر فرماتے ہیں تو سب عیب چھپائی رکھے. میرے سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ جو عیب جگت وچ پارے سب وہ میں در آئے، تو سب عیب چھپائی رکھے، پردہ مول نہ چاہیا. واہ غفور الرحیم اور واہ ستار العیوب. بے شک کہ تو سب عیب چھپائی رکھے، پردہ مول نہ چاہیا. عزت رزق بدن وچ میرے کچھ نقصان نہ پایا. نہ میرے بدن کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، بیماری لگائی ہے تو نے، نہ میری عزت میں کوئی فرق آیا ہے. تو دیکھیں کہ اتنا وہ ستار العیوب ہے کہ تو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ہر جگہ پردہ پوشی کرتا ہے. تو آگے جا کے فرماتے ہیں کہ فضل کریں تا ٹوئی سائیاں عدلوں نہ چھٹکارے. اصل جو حقیقت ہے کہ انصاف کرے گا تو پھر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. عدل نہ کرنا، پھر یہی کہ کیا مانگنا ہے، ہاں کہ فضل اللہ کا فضل مانگنا ہے، عدل نہیں مانگنا. فضل کریں تا ٹوئی سائیاں عدلوں نہ چھٹکارے. کرم تیرے دی کھی اُتے پاپ کمائے پارے. بے حد گناہ کیے ہیں، بے حد. عملاں والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے مینوں. جن کے پاس تو عمل ہیں وہ تو جا رہے ہیں، تو مجھے کون پار چڑھائے گا. عملاں والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے مینوں. پار چڑھا جے رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے مینوں. یہ ہو جاتی ہے. تو اب آپ کی سب سے پہلی مانگی گئی دعا جو رحمت دا میہ پا خدایا. اب بیٹا اس کی تشریح انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے جب اللہ نے موقع دیا. تو بہت گہرائی میں اور بہت وسیع اس کی جو ہے نا تشریح ہے وہ، یعنی کہ پورا ایک موضوع ہوگا صرف اس 4 جو شعر ہے نا دعا کے، اس پہ انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلی آپ نے جب شروع کیا اپنا کلام لکھنا تو رحمت دا میہ پا خدایا. باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا. میٹھا میوہ بخش اجیا قدرت دی کت شیری. جو کھاوے رو گستا جاوے دور ہوے دلگیری. سدا بہار دیں اس باغ. یہ باغ تھا جو وہ بنا رہے تھے نا سیف الملوک کا کلام جو تھا، یہ باغ تھا ان کا. تو اس کے لیے سدا بہاری مانگ رہے ہیں کہ سدا بہار دیں اس باغ ہے کدے خزانہ آوے. ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. تو بال چراغ شکدا میرا روشن کر دے سینہ. دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. تو اس کی تشریح انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. آپ کے اس کلام کا سفر العشق یعنی سیف ملوک کو، اس سدا بہاری باغ کو معرفت خداوندی کا کیسا میٹھا میوہ عطا ہوا، اور وہی قدرت کی شرینی مٹھاس اور نشہ عطا فرمایا. یہ دعا ایسی قبول اور مقبول ہوئی کہ اس میٹھے میوے سے مخلوق خدا تا قیامت مستفید ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. پیاسوں کو سیراب، بیماروں کو شفا یاب، اور راہ حق کے متلاشیوں اور مسافروں اور طالبوں اور سالکوں اور عاشقوں کو فیض یاب کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو بہت زبردست ہے. میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی کہ میاں صاحب نے
اپنے کلام میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان میں انہوں نے ایک تو طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے اللہ سے اللہ کا فضل کیسے مانگنا ہے. اس میں ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور میرے لیے جو نئی بات تھی کہ میاں صاحب کا کلام میں سے کچھ ابھی آپ نے کچھ چیزیں ڈھونڈی ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیات جو دعائیں ہیں وہ انہوں نے اپنے پنجابی الفاظ میں بیان کی ہیں. تو محترم ناظرین، میرا خیال ہے یہ یقیناً آپ کے لیے بھی یہ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی قسط ایک فائدہ مند ہوگی، سود مند ثابت ہوگی. اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.